ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے کے لے کر جا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں واقع دنیا کے ایک بے حد خوبصورت ملک سائپرس کی، جسے اردو میں قبرص بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ملک جو صدیوں تک اسلامی پرچم کی شان رہا اور جہاں پر کئی مسلمان حکمرانوں نے اسلام کی شمع روشن کی۔ بحیرہ روم کے تیسرے بڑے جزیرے پر واقع یہ چھوٹا سا ملک اتنا بھی چھوٹا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ سائپرس کو آپ دنیا کا دوسرا کشمیر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عالم اسلام کو اس وقت دنیا میں جن بڑے مسائل کا سامنا ہے، ان میں مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور قبرص کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ سن 2004 میں جب یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ووٹ ہوئے تو ترک نژاد قبرص کے باسیوں نے یورپی یونین میں شمولیت کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ آزاد قبرص یا یونانی قبرص کے باسیوں نے یورپی یونین میں شامل نہ ہونے پر ووٹ دیے۔ مگر دنیا کے ٹھیکیداروں کی منصفانہ کارروائی کچھ یوں ہوئی کہ جنہوں نے یورپی یونین کے حق میں ووٹ دیے تھے، انہیں چھوڑ کر یونانی فرمانرواؤں کو یورپی یونین میں ساتھ ملا لیا۔ مسئلہ قبرص آخر ہے کیا، یہ بھی آج ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل تمام نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ کو مل سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، یہ خطہ ماضی میں رومیوں کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا۔ جب اس دنیا میں اسلام کی آمد ہوئی اور اسلام کی روشنی ہر سو پھیلنے لگی تو یہ خطہ حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں اموی دور حکومت میں مسلمانوں کی حکمرانی میں آ گیا۔ سن 1191 میں انگلستان کے بادشاہ رچرڈ اول کی قیادت میں یہ علاقہ عیسائی حکمرانوں کے قبضہ میں چلا گیا اور اس جزیرے پر مملکت قبرص کی بنیاد رکھی گئی۔ سن 1489 میں یہ اطالوی حکمرانوں کی قیادت کا حصہ بنا اور پھر 1571 میں عثمانی حکمران لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت عثمانیوں نے اس جزیرے کو دوبارہ فتح کرتے ہوئے اسے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی قبرص کی مختصر سی پرانی تاریخ۔ اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ قبرص ہے کیا۔ یہ جزیرہ قبرص بحیرہ روم کا سب سے اہم جزیرہ ہے۔ یہ جزیرے پچھلے 60 برس سے ترکوں اور یونانیوں کے بیچ سب سے بڑی وجہ تنازع بنا ہوا ہے، اور اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے ترکی 1974 میں ایک جنگ بھی لڑ چکا ہے۔ سائپرس کے تنازع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کا جغرافیہ دیکھتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 9251 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے حساب سے بحیرہ روم کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے، مگر اہمیت کے اعتبار سے یہ بحیرہ روم کا سب سے اہم جزیرہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شمال میں صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی واقع ہے، مشرق میں صرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر شام اور لبنان کے ممالک ہیں، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کے علاقے ہیں، اور سائپرس کے جنوب میں صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر مصر کی نہر سویز موجود ہے، جس کی وجہ سے قبرص 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے سنگم پر واقع ہے۔ سائپرس کی دفاعی اور اسٹریٹجک اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تیل کی دولت سے مالا مال ممالک
یعنی شام، لبنان، ایران، عراق اور سعودی عرب پر فضائی حملہ کرنا ہو تو سائپرس سے بہتر جگہ اور کوئی بھی نہیں۔ چونکہ قبرص نہر سویز کے بالکل قریب ہے، اس لیے یہاں سے بآسانی نہر سویز سے گزرنے والی تمام سمندری ٹریفک کو بلاک کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے سے مشرق اور مغرب کے درمیان زیادہ تر سمندری تجارت رک جائے گی۔ اس کی اتنی بڑی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ہی یہ ماضی میں بھی بڑی بڑی سلطنتوں اور تہذیبوں کے درمیان وجہ تنازع رہا ہے۔ اپنے بے پناہ حسن، قدرتی خوبصورتی اور بہترین موسم کی وجہ سے آج بھی سائپرس سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ دل فریب ریتلے ساحلوں اور شیشے کی طرح صاف پانیوں کا مزہ لینے کے لیے دنیا بھر سے سیاح سائپرس کا رخ کرتے ہیں، مگر یہ سائپرس کا ایک حسین رخ ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور یہ دوسرا پہلو نہایت بدصورت اور تکلیف دہ ہے۔ یہ دوسرا رخ خاردار تاروں، بارودی سرنگوں اور ایک دوسرے کی طرف تانی ہوئی بندوقوں اور قبرص میں رہنے والے لوگوں کی آپسی نفرتوں اور قدورتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے سائپرس آج دو حصوں میں تقسیم ہے۔ شمالی سائپرس، جو رقبے کے لحاظ سے تقریباً 37% بنتا ہے، یہاں ترک نسل کے مسلمان آباد ہیں۔ شمالی سائپرس اپنے آپ کو ایک آزاد ملک تصور کرتا ہے، مگر ترکی کے علاوہ کوئی بھی ملک اسے آزاد ریاست ماننے کو تیار نہیں۔ جنوب میں تقریباً 60% رقبے پر ریپبلک آف سائپرس واقع ہے۔ یہاں گریک یعنی یونانی نسل کے لوگ رہتے ہیں، جو مذہبی لحاظ سے آرتھوڈوکس کرسچن ہیں۔ ریپبلک آف سائپرس کو دنیا کے زیادہ تر ممالک آزاد مانتے ہیں، اس لیے وہ اقوام متحدہ کا رکن بھی ہے۔ شمالی سائپرس اور ریپبلک آف سائپرس کے درمیان 180 کلومیٹر لمبا اقوام متحدہ کا بفر زون ہے، اور یہ بفر زون عملی طور پر سائپرس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ زون 1974 میں قبرص کے یونانیوں اور ترکوں کی آپس کی لڑائی کو روکنے کے لیے وجود میں آیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے دستے اس بفر زون میں موجود ہیں، اور یہ امن دستے دونوں قوموں یعنی ترکوں اور یونانیوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے یہاں پر تعینات ہیں۔ قبرص کی دفاعی اہمیت کی وجہ سے جزیرے کے جنوب میں آج بھی دو برطانوی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ یہ دونوں ملٹری بیسز برطانیہ کی دو اوورسیز ٹیریٹری یعنی برطانیہ کی بیرون ملک سرزمین کا درجہ رکھتی ہیں، جہاں 8000 برطانوی فوجی مستقل رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہو گئی جغرافیائی اہمیت۔ اب ہم آپ کو سائپرس کے تنازع کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 1571 میں سلطنت عثمانیہ نے سائپرس پر قبضہ کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ عثمانیوں کے زیر اثر آنے سے پہلے اس علاقے میں یونانی لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ آرتھوڈوکس عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن پھر عثمانیوں کے دور میں ترک مسلمان یہاں کافی بڑی تعداد میں آئے اور آباد ہو گئے، مگر اس کے باوجود یہاں یونانی عیسائیوں کی اکثریت بہرحال موجود رہی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ علاقہ کافی حد تک پرامن بھی رہا۔ یہاں بعض لوگ اپنی مذہبی عبادات اور رسومات بلا روک ٹوک سر انجام دیتے تھے۔ اس دور میں بحیرہ روم کی دوسری طرف موجود مین لینڈ گریس یعنی اصل یونان بھی سلطنت عثمانیہ کے ماتحت تھا، مگر 1820 میں گریس کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ایک کامیاب جنگ لڑنے کے بعد عثمانیوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اس بغاوت کو دیکھتے ہوئے قبرص کے یونانی لوگوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، مگر عثمانیوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ بغاوت کے کچلے جانے کے باوجود قبرص کے یونانیوں میں یونان کے ساتھ الحاق یا ملاپ کی خواہش پیدا ہونے لگی۔ یونان کے ساتھ الحاق کے اس نظریے کو اینوسس کہا جاتا ہے۔
قبرص میں یونانیوں کے اینوسس کے نظریے کو پروان چڑھانے میں آرتھوڈوکس چرچ کی مذہبی لیڈرشپ کا بہت بڑا کردار تھا۔ 1878 میں برطانیہ نے عثمانیوں کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ نے قبرص کا عارضی انتظام اپنے ہاتھ لے لیا، مگر سیپرس کی خود مختاری اب بھی سلطنت عثمانیہ کے پاس ہی تھی۔ عثمانیوں نے قبرص کا یہ انتظام اس شرط پر دیا تھا کہ برطانیہ سلطنت عثمانیہ کا روس کے خلاف دفاع کرے گی، اور برطانیہ نے بدلے میں سیپرس کی صورت میں اپنے لیے ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ حاصل کر لی جہاں سے نہر سویز کا دفاع ممکن ہو، کیونکہ نہر سویز کے راستے ہی برطانیہ اور بر صغیر کی باہمی تجارت ہوتی تھی، اور اسے محفوظ بنانا برطانیہ کے لیے نہایت ہی ضروری تھا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے مخالف اتحاد کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے برطانیہ نے یک طرفہ طور پر سیپرس کو اپنے اندر ضم کر لیا۔ 1923 میں لوزان کا معاہدہ سائن کیا گیا۔ ترکی نے سیپرس کو برطانیہ کا باضابطہ طور پر حصہ تسلیم کر لیا، اور یوں 350 سال بعد ترکوں کی قبرص پر حکومت باقاعدہ طور پر ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ برطانیہ کی حکمرانی نے سیپرس میں رہنے والے دونوں گروہوں یعنی ترکوں اور یونانیوں میں تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں نو آباد کاری کے نظام کے خلاف ایک فضا بننا شروع ہو گئی، تو برطانیہ کو اپنے نو آباد کاریوں جیسے انڈیا، پاکستان اور سوڈان وغیرہ کو بالآخر آزادی دینا پڑی۔ ایسے میں سیپرس میں بھی برطانیہ سے آزادی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ پرزور مطالبے کے باوجود برطانیہ سیپرس سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ برطانیہ یہ جانتا تھا کہ سیپرس جغرافیائی طور پر کتنا اہم خطہ ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پر سیپرس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے بدلے اسے پوری دنیا سے اپنی کالونیاں ختم کرنی پڑیں۔ 1950 کا پورا اشرا سیپرس کی سیاست میں نہایت ہی ہنگامہ خیز رہا۔ اس عرصے میں قبرص کی یونانی کمیونٹی میں دو قداور شخصیات ابھریں۔ ایک تھے آرک بشپ نیکریوس، جو اپنی کرشماتی شخصیت کے باعث صرف 37 سال کی عمر میں سیپرس کے آرتھوڈوکس چرچ کے سربراہ منتخب ہو گئے۔ یہ یونانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے۔ انہیں یونانی کمیونٹی میں فادر آف دا نیشن کا درجہ بھی حاصل تھا۔ میکریوس یونان کے ساتھ الحاق کے نظریے یعنی اینوسس کے بہت بڑے حامی تھے اور اس کے داعی تھے، مگر وہ یہ کام پرامن تحریک کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ میکریوس کے مقابلے میں قبرص کی یونانی کمیونٹی کی دوسری قداور شخصیت جارج گریوس کی تھی۔ جارج گریوس سیپرس میں پیدا ہوئے تھے، مگر وہ یونان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر رہتے ہوئے دوسرے جنگ عظیم لڑ چکے تھے۔ انہیں سیپرس کے جزیرے پر مبینہ طور پر یونان کی حکومت نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ برطانیہ کے خلاف فوجی گریلا کارروائیوں کے لیے ایک گروپ ترتیب دے سکیں، اور اس گریلا گروپ کی مدد سے سیپرس میں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے، اور پھر ان کارروائیوں کے ذریعے بالآخر برطانیہ کو سیپرس سے نکال باہر کیا جائے اور اس خطے کو یونان میں ضم کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے جارج گریوس نے ایک مسلح گریلا گروپ ایوکا بنایا، اور اس طرح سیپرس میں یونانیوں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک بڑا گروہ جو پرامن طریقے سے یونان کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، اور دوسرا مسلح گروہ ایوکا جو لڑائی جھگڑے کے ذریعے برطانیہ کو سیپرس سے نکال کر یونان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ دوسرا گروپ ایوکا 1950 کے پورے عشرے میں پہاڑیوں میں سے چھپ کر سیپرس میں موجود برطانیہ کی حکومت، فوج اور حکومتی اہلکاروں کے خلاف حملے کرتا رہا۔ شروع میں
ایوکا کی مسلسل کارروائیوں کا نشانہ تو سائپرس میں موجود برطانوی حکومتی اہلکار ہی رہے، مگر بعد میں ترک مسلمان بھی اس کے نشانے پر آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترک مسلمان سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے سخت خلاف تھے۔ ترک مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ برطانیہ نے سائپرس ترکوں سے ہی چھینا ہے، اس لیے سائپرس پر ترکوں کا حق ہے، اس لیے برطانیہ کو قبضہ ختم کر کے جاتے ہوئے سائپرس کو ترکی میں ضم کر کے جانا چاہیے۔ قبرص کی ترک آباد کاری اسی اختلاف کی وجہ سے ایوکا کی تہذیبی کارروائیوں کا نشانہ بنتی تھی، اور ایوکا کی ان پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے ہی سائپرس کی دونوں کمیونٹیز میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ سائپرس میں ترک آبادی کے بڑوں کے سامنے ایک مثال جزیرے کریٹ کے مسلمانوں کی بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ سائپرس میں ضم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کریٹ کا جزیرہ بحیرہ روم میں ہی واقع ہے اور ایک بہت بڑا جزیرہ ہے۔ یہاں سائپرس کی طرح سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم تھی، اور یہاں پر بڑی تعداد میں ترک مسلمان آباد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی جب کریٹ میں حکومت ختم کی گئی اور کریٹ کے جزیرے کو یونان میں ضم کیا گیا تو وہاں موجود ترکوں کا بڑی تعداد میں قتل عام ہوا تھا، اور باقی بچ جانے والے ترک مسلمان اس جزیرے سے نکال دیے گئے تھے۔ اس لیے سائپرس کی ترک کمیونٹی کے بڑے اس بات سے خوف زدہ بھی تھے کہ ان کا انجام ویسا ہی نہ ہو، اور اسی وجہ سے وہ سائپرس کو یونان میں ضم کرنے کے بہت بڑے مخالف تھے۔ ترک کمیونٹی کے بڑے لوگوں نے البتہ یہ بات بھی محسوس کر لی تھی کہ وہ کل آبادی کا صرف 25% ہوتے ہوئے یہ مطالبہ نہیں منوا سکتے کہ پورے سائپرس کو ترکی میں ضم کر دیا جائے۔ اسی لیے وہ شاید اس کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ ترک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا یونانی عیسائیوں کے لیے۔ یاد رہے کہ تقسیم کا یہ فارمولہ بر صغیر میں بھی استعمال کیا گیا تھا، لیکن بر صغیر کے برعکس سائپرس کی تقسیم میں یہ پیچیدگی بھی تھی کہ یہاں ترک مسلمان ایک جگہ پر آباد نہیں تھے، وہ پورے سائپرس میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس لیے اس سوال کا جواب ہمیشہ نہیں میں ملتا تھا۔ اگر تقسیم کا کوئی فارمولہ لگایا جائے تو سائپرس کا کون سا حصہ ترکوں کو دیا جائے اور کس حصے کو یونانیوں کے پاس چھوڑا جائے، کیونکہ کسی ایک حصے میں بھی مسلمانوں کی واضح اکثریت موجود نہیں تھی۔ ترکوں اور یونانیوں کے درمیان سائپرس میں حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ ان بگڑتے ہوئے حالات کی وجہ سے برطانیہ نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ سائپرس کے مستقبل کا فیصلہ جلد کر دے گا۔ قبرص کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ مذاکرات میں سائپرس کے ترکوں اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ برطانیہ، ترکی اور گریس کے نمائندے بھی شریک تھے۔ یاد رہے کہ یونانیوں کی اکثریت گریس کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، جبکہ ترکوں کے نزدیک سائپرس کو ترکوں اور یونانیوں کے درمیان میں تقسیم ہونا چاہیے۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک درمیانی راہ نکالی گئی، وہ یہ تھا کہ سائپرس کو ایک نیا ملک بنا کر آزادی دے دی جائے۔ مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے مطابق نئی آزاد ریاست کا نام ریپبلک آف سائپرس رکھا گیا۔ نئے آئین میں دونوں قومیں یعنی ترک اور یونانی قوموں کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا۔ نئی ریاست کا صدر زیادہ آبادی والے یونانیوں میں سے ایک ہونا تھا، جبکہ نائب صدر ترکوں میں سے۔ نئے آئین میں صدر اور نائب صدر دونوں کو بڑے معاملات میں ویٹو پاور دی گئی، اسی لیے دونوں صدور کا بڑے معاملات میں ایک نقطے پر ہونا لازمی قرار پایا۔ ویٹو کی یہ طاقت اس لیے بھی دی گئی کہ اگر کوئی قانون یا فیصلہ کسی ایک قوم کے خلاف ہو تو دوسرا اسے ویٹو کر سکے۔ 1960 میں جب
معاہدے پر دستخط ہوئے تو اس میں برطانیہ، ترکی اور یونان کو ضامن ریاستوں کی حیثیت دی گئی۔ ضامن ریاستوں کا یہ حق طے پایا کہ کوئی بھی ضامن ریاست کسی کمیونٹی کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں قبرص میں مداخلت کر سکتی ہے اور معاہدے کو اصل صورت میں بحال کروا سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ بھی طے پایا کہ سائپرس کے جنوب میں 2 ملٹری بیسز برطانیہ کا ہی حصہ رہیں گی۔ نیک آئین کے اطلاق کے بعد قبرص میں الیکشن ہوئے جس میں یونانی آبادی میں سے آرک بشپ میکریوس کو صدر چنا گیا، جبکہ ترکوں میں سے فاصل کوچک کو نائب صدر منتخب کر دیا گیا۔ نئے آئین کے بن جانے سے یہ امید جاگی تھی کہ اب بالآخر سائپرس میں امن ہو جائے گا اور سائپرس کی دونوں قومیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہوئے پرامن طریقے سے رہیں گی، مگر یہ خواب ہی رہا۔ نئی ریاست میں یہ امن صرف 3 سال تک ہی قائم رہ سکا۔ 1963 میں صدر میکریوس نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ آئینی ڈھانچے میں یہ مملکت چلانا بہت مشکل ہے، کیونکہ صدر اور نائب صدر کے پاس ویٹو پاور کی وجہ سے ملک کے لیے ناگزیر اصلاحات اور مشکل فیصلے کرنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے انہوں نے آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں تجویز کی، جیسا کہ صدر اور نائب صدر سے ویٹو کا اختیار واپس لے لیا جائے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کو حاصل کچھ خصوصی اختیارات بھی واپس لینے کی بات کی گئی۔ آئین میں اس مجوزہ تبدیلی سے ترک اقلیت کے حقوق کم ہو جانے تھے۔ اس بات پر دونوں قوموں کے درمیان ایک بار پھر فسادات کا لاوا پھوٹ پڑا، جس کا بڑا شکار ترک مسلمان ہوئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوکا کے انتہا پسندوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ وہ سائپرس کو ترک مسلمانوں سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ دسمبر کے مہینے میں ہونے والے فسادات میں 360 کے قریب ترک مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ 104 کے قریب دیہاتوں میں ترک مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں 25,000 ترک مسلمان اپنے دیہاتوں سے جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ تعداد پورے قبرص میں موجود ترک مسلمان آبادی کا 1/4 بنتی ہے۔ یہ فسادات اتنے شدید تھے کہ لوگوں کی جانیں بچانا مشکل ہو گیا اور اقوام متحدہ کو اپنی امن فوج سائپرس میں بھیجنا پڑی۔ تاریخ میں اس افسوسناک واقعے کو خونی کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سانے کے ساتھ ہی ریپبلک آف سائپرس کی حکومت میں ترک مسلمانوں کی نمائندگی ختم کر دی گئی۔ ترک مسلمانوں کی حکومت سے نکل جانے کے بعد سائپرس میں عملی طور پر 1960 کا آئین معطل ہو گیا اور ملک کا انتظام پوری طرح یونانی قبرصیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگلے کئی سال تک بین الاقوامی کوششیں کی گئیں۔ سائپرس میں دونوں فریقوں یعنی یونانیوں اور ترکوں میں مذاکرات کروائے گئے، لیکن ان مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا اور ترک مسلمان اپنے آئینی حقوق سے محروم ہی رہے۔ 1967 میں بحیرہ روم کے دوسری طرف یونان میں ایک مارشل لا کے نتیجے میں ایک فوجی حکومت آ گئی، اور یونان کی یہ فوجی حکومت اب ہر صورت میں قبرص کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی اور اس لیے سازش بھی رچا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے خفیہ طور پر اپنے 10,000 سپاہی سائپرس بھیج دیے۔ ریپبلک آف سائپرس کے صدر میکریوس، جو سائپرس کی آزادی سے پہلے انوسس کے حامی تھے، اب سائپرس کی آزادی کے بعد اس کے خلاف ہو گئے۔ قبرص کے یونانیوں میں اس وقت بھی میکریوس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے یونان کی طرف سے سائپرس پر قبضے کا خواب پورا ہونا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جارج گریوس اسی طرح انوسس کے بہت بڑے حامی تھے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیا مسلح گروپ ایوکا بی بنا لیا۔
تاکہ یونان سے الحاق کا ادھورا خواب پرتشدد طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ صدر میکریوس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایوکا بی نے گریس کی خفیہ ایجنسیز کے ذریعے انہیں قتل کروانے کی 4 کوششیں بھی کی، لیکن یہ چاروں ناکام رہیں، اور پھر 1974 میں یونان کی فوجی حکومت نے سائپرس میں بغاوت کروا دی اور صدر میکریوس کی حکومت ختم کر دی گئی۔ صدر میکریوس کی جگہ ایوکا بی کے ڈیتھ سکواڈ کے رکن نیکوس سمسن کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ سائپرس میں اس بغاوت اور حکومت کی غیر قانونی تبدیلی سے ترکی بہت ناراض ہو گیا۔ ترکی اور یونان ایک دوسرے کے بہت بڑے مخالف تھے، جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑ چکے تھے۔ سائپرس میں یونان نواز حکومت آنے سے اس بات کا قوی امکان پیدا ہو گیا تھا کہ سائپرس اب یونان کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ ترکی کے جنوب میں صرف 80 کلومیٹر دور سائپرس میں یونان کے آ جانے سے ترکی کے دفاع کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ سائپرس میں انتہا پسندوں کی حکومت آنے سے قبرص میں موجود ترک مسلمانوں کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 20 جولائی 1974 کو ترکی نے قبرص پر پہلا بڑا حملہ کر دیا۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ 3000 فوجی شمالی قبرص میں ترکی نے اتار دیے۔ ترکی نے اس حملے کے نتیجے میں 3% حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ ترکی کے یہ اقدام 1960 کے معاہدے کے تحت درست تھا، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق ترکی سائپرس میں ایک ضامن ریاست قرار دی گئی تھی، اور ضامن ریاستوں کا یہ حق تھا کہ وہ کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سائپرس کی آزادی اور آئین کی بحالی کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ سائپرس میں یونان کے کیے جانے والے غیر قانونی اقدام پر بین الاقوامی رائے عامہ بھی ترکی کے حق میں تھی۔ ترکی کے پہلے کامیاب حملے سے ہونے والی شرمندگی اور شدید بین الاقوامی دباؤ پر نیکوس سمسن نے صرف 3 ہی دن بعد قبرص کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر تینوں ضامن ریاستوں یعنی ترکی، برطانیہ اور یونان کا ہنگامی اجلاس جنیوا میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں ترکی نے سائپرس میں موجود ترک کمیونٹی کے تحفظ کے لیے یہ مطالبہ کیا کہ تمام ترک آبادی کو جزیرے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے اور اس حصے میں ترکوں کی خود مختار حکومت بنا دی جائے۔ ترکی کے اس مطالبے کو یونان نے ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے کے بعد 14 اگست 1974 کو ترکی نے سائپرس پر دوسرا بڑا حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 40,000 فوجی شامل تھے۔ ترکی کا مقابلہ سائپرس میں موجود ان کی مقامی فوج اور یونانی فوج کے ساتھ تھا۔ ترک فوج اپنے مخالفین کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی، اس لیے صرف 3 دن کی مدت میں ہی ترک فوج سائپرس کے 37% حصے کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ترکی کے سائپرس پر دوسرے حملے کو بین الاقوامی سطح پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ترکش افواج کو اپنی پیش قدمی روکنا پڑی، اور UN کے امن دستوں نے دونوں افواج کے درمیان سیز فائر لائن بفر زون قائم کر دیا۔ بفر زون کی لمبائی 180 کلومیٹر تھی، جو دارالحکومت نکوسیاس سمیت پورے سائپرس کو 2 حصوں میں کاٹتا تھا۔ بفر زون کے شمال میں ترک افواج کا کنٹرول تھا، جبکہ بفر زون کے جنوب میں سائپرس اور یونان کی افواج موجود تھی۔ حملے سے پہلے شمالی علاقوں میں تقریباً 1,80,000 یونانی لوگ موجود تھے۔ بفر زون کے قیام کے بعد شمال میں موجود تمام یونانی لوگوں کو جنوب میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح جنوب میں موجود تقریباً 50,000 ترکوں کو بھی شمال میں بحفاظت منتقل کر دیا گیا، اور اس طرح سائپرس کی عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سائپرس میں ترک آبادی نے اپنی عبوری حکومت بنا لی، لیکن اسے بین الاقوامی منظوری نہ مل سکی۔ اقوام متحدہ نے
ترکی کے خلاف مذمتی قراردادیں پاس کی اور ترکی کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کے نتیجے میں بننے والی نئی ترک ریاست کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی کمیونٹی کا یہ موقف تھا کہ ٹریٹی آف گارنٹی کے تحت ترکی ایک ضامن ملک تھا جس کا رول سائپرس کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا تھا، لیکن ترکی نے اس کے برعکس اپنے اقدام سے سائپرس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ترکی کا یہ اقدام غیر قانونی اور قابل مذمت ہے۔ دوسری طرف ترکی بھی کچھ سوالات اٹھا رہا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی تو یونان نے 1963 میں کی تھی، جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ترکوں کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا۔ ترکی پوچھ رہا تھا کہ آخر کیوں یونانیوں کے غیر قانونی اقدام پر بین الاقوامی برادری نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب سائپرس میں ترک آبادی کی نسل کشی کی جا رہی تھی، ان کو 11 سال تک اپنے علاقوں میں محصور کیا گیا تھا، اس وقت عالمی برادری نے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ تنقید کرنے والوں کے لیے ترکی کا جواب یہ تھا کہ اس کا یہ قدم ترک آبادی کے جان و مال کے تحفظ کے لیے بہت ضروری تھا۔ ترکی اس بات پر بازید رہا کہ سائپرس میں موجود 2 خود مختار حکومتوں کا قیام ہی دراصل خطے میں پائیدار امن اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کا ضامن ہے۔ 1983 میں ترک سائپرس نے بالآخر شمالی سائپرس میں اپنی نئی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ نئی ریاست کا نام ٹرکش ریپبلک آف نارتھ سائپرس رکھا گیا۔ نئی ریاست کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد آئی جس میں سائپرس میں کسی بھی نئی ریاست کے قیام کے اعلان کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے اور یہ قرارداد 13-1 کے مارجن سے پاس ہو گئی۔ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے سیکیورٹی کونسل کے اس قرارداد کے خلاف یعنی ترکی کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ 46 سال گزرنے کے بعد آج بھی ٹرکش ریپبلک آف نارتھ سائپرس کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ مسئلہ آج بھی حل طلب ہے، جس کی وجہ سے ٹرکش سائپرس میں لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر انہیں تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے علاقے سے براہ راست کسی ملک میں سفر کر سکتے ہیں اور نہ ہی براہ راست بیرونی دنیا سے کسی قسم کا رابطہ یا ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس نئی ریاست کو ترکی اور پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ملک تسلیم نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے انہیں بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت اور سفر دونوں ترکی کے راستے ہی کرنا پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی شمالی اور جنوبی قبرص کے درمیان مسئلے کی تفصیل۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس خطے یعنی شمالی اور جنوبی سائپرس کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ 1 مئی 2004 میں جمہوریہ قبرص کو یورپی یونین کی رکنیت ملی۔ 9251 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ یہ ملک اپنے رقبے کے حوالے سے دنیا کا 162واں بڑا ملک ہے۔ 11,89,265 افراد ترک قبرص اور جمہوریہ قبرص میں مقیم ہیں اور اپنی آبادی کے حوالے سے یہ ملک دنیا کا 158واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ ریپبلک آف سائپرس یعنی جمہوریہ سائپرس، جسے دنیا آزاد مانتی ہے، یورپی یونین میں شمولیت کے باعث وہاں پر یورو کرنسی چلتی ہے، جبکہ ترک جمہوریہ شمالی قبرص میں ٹرکش لیرا کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جمہوریہ قبرص کا کالنگ کوڈ +357 ہے، جبکہ ترک جمہوریہ شمالی قبرص کا +90,392 ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر نکوسیا کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جس کا جنوبی حصہ جنوبی قبرص کا دارالحکومت جبکہ شمالی حصہ شمالی قبرص کا دارالحکومت ہے۔ یعنی ایک ملک کے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹنے کے واقعات تو آپ نے کئی مرتبہ سنے اور دیکھے ہوں گے۔
ایک ہی ملک کے شہر کو دو ملکوں میں بانٹنا بھی آپ اس شہر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملک کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہوتا ہے۔ 2018 میں اس ملک میں سیاحت کی غرض سے آنے والے مسافروں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ تھی۔ سیاحت کے شعبے کے علاوہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی اس ملک کے لیے کافی فائدہ مند ہے، جبکہ شمالی قبرص میں ہونے والی سرمایہ کاری اور ترقیاتی کاموں میں ترکی حکومت اور بزنس مین اچھا بھلا ساتھ دیتے ہیں۔ جمہوریہ قبرص کی سرکاری زبان یونانی ہے، جبکہ شمالی قبرص کی سرکاری زبان ترکش ہے۔ شمالی قبرص کے شمال میں سمندر پار ترکی ہے، جو شمالی قبرص کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس ملک میں لگ بھگ 8 بڑی یونیورسٹیز ہیں، جہاں پر دوسرے ملکوں سے آئے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال چند پاکستانیوں کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ تعلیم کی غرض سے اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ 1974 میں ملک کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ جو نکوسیا شہر میں تھا بند ہو گیا تھا، لیکن اب بھی 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ کام کرتے ہیں، جبکہ ملک کے دونوں حصوں میں قائم اور چل رہے ایئرپورٹس لگ بھگ 12 کے قریب ہیں۔ 6 ہیلی پورٹ ہیں اور 4 بحری پورٹس بھی موجود ہیں۔ ملک کے سبھی بڑے شہروں کو موٹر وے کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ ملک میں موجود لوگوں کے پاس پرائیویٹ گاڑیاں تو ہیں، لیکن حکومت زور دیتی ہے کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ ملک کے لگ بھگ سبھی ایریاز میں جانے کے لیے بس سروس میسر ہے، اور سڑکیں اچھے ہونے کے سبب بس کا سفر بھی بہت پرسکون ہوتا ہے۔ اس وقت اس ملک میں 78% مسیحی آبادی آباد ہے، 20% مسلم ہیں، جبکہ باقی 2% یہودی اور لادینیت کے پیروکار موجود ہیں۔ عالمی دنیا ایک طرف تو وہاں مسلمانوں کی تعداد کو کم پیش کرتی ہے، دوسرا یونان کی جانب سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں عیسائی لوگوں کو اس ملک میں بسایا جا چکا ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، جبکہ ملک میں بسنے والے لوگوں کی اوسط عمر 80 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بلوط کا درخت اس ملک کا قومی درخت کہلایا جاتا ہے، اور قبرصی جنگلی بھیڑ کو اس ملک کا قومی جانور مانا جاتا ہے۔ سائپرس واربلر یعنی بہت زیادہ چہکنے والی چڑیا کو اس ملک کا قومی پرندہ مانا جاتا ہے۔ مریم کی بوٹی کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے۔ سائپرس کا سب سے بڑا بینک یعنی بینک آف سائپرس دراصل قبرص کے آرتھوڈوکس چرچ کی ملکیت ہے۔ یونان اس جزیرے پر اپنا حق اس لیے بھی جتاتا ہے کہ یہ جزیرہ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے مصریوں اور فارسیوں کو مات دے کر اپنے نام کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے سب سے قدیم پانی کے کنوؤں میں سے کچھ کنویں آج بھی قبرص میں قائم ہیں۔ قبرص میں اگر آپ ٹیکسی ہائر کرتے ہیں اور آپ ڈرائیور کو 10 یورو دیتے ہیں، لیکن آپ کا کرایہ 8 یورو یا 9 یورو بنتا ہے، تب بھی ٹیکسی ڈرائیور آپ کو بقایا رقم نہیں دے گا، کیونکہ اس ملک میں ٹیکسی ڈرائیور چینج کو ڈرائیور ٹپ کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ قبرصی لوگوں کو رہن سہن ایک جزیرے نما ملک ہونے کے باوجود دوسرے ممالک سے کافی مختلف ہے، یعنی ان لوگوں کو نہ تو کوئی فشنگ کا شوق ہے اور نہ ہی یہ لوگ مچھلی شوق سے کھاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جزیروں پر بسنے والے ممالک کی سب سے پہلی اور مرغوب غذا مچھلی ہی ہوتی ہے۔ اس ملک میں کچھ کیفے ایسے بھی ہیں جہاں پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی یہ خاص طور پر صرف مرد حضرات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قبرصی لوگ کھانے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ بھی واضح ہوا ہے کہ قبرصی لوگ ہفتے میں 1 دن اپنا پسندیدہ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورانٹس پر ضرور جاتے ہیں۔ قبرص کے نقشے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ملک کا نقشہ آپ کو سگار کے پیکس جیسا دکھائی دے گا۔
بحیرہ روم میں قبرص واحد ایسا جزیرہ ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے پرانی شراب کا لیبل بھی اسی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کی لگ بھگ 5000 سال پرانی شراب اسی ملک میں بنائی گئی تھی۔ اس ملک میں ایک فافوس نامی گاؤں ہے جو سارے کا سارا یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا اعزاز پا چکا ہے۔ اس گاؤں میں کرسچین کیٹاکومب کے داخلی مقام پر ایک درخت ہے جو کہ پوری دنیا میں فل وشز ٹری کے نام سے شہرت حاصل کر چکا ہے، اس لیے یہاں زیادہ تر عاشقوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ جرائم کی شرح بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے اس ملک کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ قبرص دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جس کا میپ اس ملک کے قومی جھنڈے پر بنایا گیا ہے، جبکہ پہلا ملک کوسوو ہے جس کا نقشہ بھی ملک کے قومی پرچم پر بنایا گیا ہے۔ 6402 فٹ بلند اولمپس کی پہاڑی اس ملک کی سب سے اونچی جگہ مانی جاتی ہے۔ قبرص کا شمار یورپ کے ان 4 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ کی بجائے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ سائپرس کی 30% سے زائد آبادی سگریٹ نوشی کرتی ہے، جس کی وجہ سے اب سموکنگ کو اس ملک میں بین کر دیا گیا ہے۔ قبرص کی قومی کھیل کا اعزاز فٹ بال کو حاصل ہے اور یہ کھیل اس جزیرے پر برطانوی لوگوں نے متعارف کروایا تھا۔ اس کے علاوہ اس ملک میں دوسری کئی کھیلیں بھی کھیلی جاتی ہیں، جن میں کرکٹ، رگبی یونین، ٹینس، موٹر سپورٹس، کشتی رانی، باسکٹ بال اور اولمپکس کی کئی کھیلیں شامل ہیں۔ سائپرس میں کل 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ یہاں پر تقریباً سارا سال دھوپ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اسے آئرلینڈ آف دی سن بھی کہا جاتا ہے۔ قبرص کے لوگ اپنی خوبصورتی اور فیشن پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملک میں ہیئر ڈریسر اور بیوٹی پارلر ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ 1980 میں قبرص کے ساحلوں پر تباہ ہو کر ڈوب جانے والا زینوبی نامی بحری جہاز آج غوطہ خوروں کے لیے ایک منفرد سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ سائپرس میں کئی مرتبہ معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود قبرص کے شہریوں کو دنیا کے امیر ترین شہریوں میں مانا جاتا ہے۔ سفید اور نیلا رنگ قبرص کے قومی رنگ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں آپ کو بہت سی جگہوں پر یہ دونوں رنگ اکٹھے دیکھنے کو مل سکیں گے، جیسے عمارتوں کے رنگ یا ساحلوں پر لگائی گئی چھتریوں کے رنگ وغیرہ۔ یونانی قبرص کے لوگوں کا پہناوا یورپی اور یونانی طرز کا ہے، یعنی ان کے ہاں کپڑا مہنگا اور مختصر سا ہوتا ہے، جبکہ ترکش قبرص کے لوگوں کا پہناوا ترکی کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے۔ ترکی کی طرح قبرص کے ساحلوں کو بھی صاف ستھرائی کی وجہ سے بلیو فلیگ مل چکا ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاح قبرص کے ساحلوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ فاصلے کے اعتبار سے یہ ملک پاکستان سے 3379 کلومیٹر کی دوری پر آباد ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی قبرص کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے دوستوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے، اور ساتھ ہی قبرص کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔